السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر ایک بہت ہی اہم اور جامع خطبہ دیا تھا جو حجۃ الوداع کا خطبہ کہلاتا ہے۔ یہ خطبہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں دیا گیا تھا۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہم اسلامی اصولوں اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے اہم باتیں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں۔ میں اس کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے برے اعمال سے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کا دن، اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی عربی کو اعجمی پر اور کسی اعجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ تمہاری کسی بات کی نافرمانی کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرو، ان کے ساتھ معاملات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود انٹریسٹ کی ممانعت کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، دور جاہلیت کا تمام سود، تمام انٹریسٹ آج کے بعد ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلا سود انٹریسٹ جو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ سود کا لین دین اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خون کے بدلے خون کے معاملے میں فرمایا کہ دور جاہلیت کے تمام خون کے انتقام آج کے بعد باطل قرار دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا خون جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطان سے بچاؤ کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، آج کے دن شیطان تمہارے زمین پر اپنی پرستش کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال میں داخل ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ اس سے بچو اور اپنے دین کی حفاظت کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی پیروی کا حکم فرمایا، اے لوگو، میں تم سے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری میری سنت احادیث نبویہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارے کے متعلق فرمایا، اے لوگو، سنو اور غور سے سنو، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال کو اس کی خوشی اور رضامندی کے بغیر لے لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، عنقریب تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس دن کی تیاری کرو اور نیک اعمال کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیغام کی تبلیغ کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، شاید جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات کو بہتر سمجھیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ آخری خطبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔
جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن تمام انسانوں کو پیغام دیا تھا۔ یہ خطبہ انسانی حقوق، عدل و انصاف اور اسلامی تعلیمات کی جامع تفسیر ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔